بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے موضوع قطب شاہی اوان اور علوی اوان کا تیسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس سارے موضوع کی ساری تحریر اور تفصیل کتاب تذکرہ سلطانی سے لی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے بقیہ موضوع کی طرف۔ مولوی حیدر علی لدھیانوی کی جانب سے پیش کردہ شجرہ میں شامل سالار قطب حیدر غازی بن عطا اللہ غازی کا تعلق وسطی ہندوستان سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سید معین الحق جھونسوی، عبد الرحمن چشتی علوی اور سید الانس کی کتب میں شامل علوی خاندان کے شجرہ جات کی ابتدا سید الدین سالار بن سالار ساہو غازی بن عطا اللہ غازی کی صورت میں موجود ہے۔ علوی قوم کے ان بزرگوں کی سکونت وسطی ہندوستان کی ہے۔ مولوی حیدر علی لدھیانوی کی جانب سے پیش کردہ شجرہ میں سالار ساہو غازی کا نام حذف کر کے سالار قطب حیدر غازی کا نام درج کیا گیا ہے، جس بنا پر حضرت محمد حنیفہ کی اولاد نے اپنے آپ کو قطب شاہی علوی اوان کہلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ سالار قطب حیدر غازی کے نام میں لفظ شاہ موجود ہی نہیں اور نہ ہی اس نام کا تعلق قوم اوان سے بنتا ہے۔ سالار میر قطب حیدر کا تعلق وسطی ہندوستان کے شہر چوکا پارپور مانک پور سے ہے۔ اسی طرح سالار ساہو غازی کی رہائش یوپی انڈیا کے شہر سترک میں ہے، جبکہ سالار مسعود غازی بن سالار ساہو غازی کی رہائش وسطی ہندوستان کے شہر بہرائچ میں تھی۔ وسطی ہندوستان اور وادی سونس کیسر کے شہر انگا میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اوان فاتح سومنات اور سالار قطب حیدر غازی کے ناموں میں بھی واضح فرق ہے۔ سالار قطب حیدر غازی کے نام میں لفظ شاہ کا وجود ہی نہیں، جبکہ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں لفظ حیدر نظر ہی نہیں آتا اور نہ ہی سالار قطب حیدر غازی بن عطا اللہ غازی کو خطاب اوان سے نوازا گیا۔ علاوہ ازیں میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سالار قطب حیدر غازی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقہ جات میں بھی ایک دوسرے سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں۔ مذکورہ حوالہ جات و حقائق سے ثابت ہے کہ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اوان بن امان شاہ اور سالار قطب حیدر غازی بن عطا اللہ غازی دو الگ الگ شخصیات ہیں، جن کے شجرہ جات اور علاقہ جات بھی مختلف ہیں۔ قطب شاہی اوان مارکہ سومنات کے موقع پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ بن امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی فوج کا سالار مقرر کیا۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ و مثالی حکمت عملی، جرأت و بہادری کے سبب سومنات فتح ہوا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب اوان سے نوازا۔ خطاب اوان میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی پہچان بن گیا۔ انگریز مورخ ای ڈیمی کلیگن اینڈ ایچ اے روز کتاب ذاتوں کا انسائیکلوپیڈیا کے صفحہ 40 میں اوان کے عنوان سے لکھتے ہیں: ایک روایت کے مطابق اوان جو عرب ماخذ کے دعوے دار ہیں، قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں اور ہندوستان پر حملہ آور ہونے والی مسلمان افواج کے ساتھ بطور مددگار گئے۔ محمد کریم خان اوان اپنی کتاب تحقیق النصاب جلد دوئم میں لکھتے ہیں: بر صغیر پاک و ہند کی سادات فاطمیہ کے لیے سید اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دیگر ازواج سے جو اولاد ہے،
انہیں علوی کہا جاتا ہے۔ یہ روایت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلہ کو جہاد ہند میں بھرپور اعانت کرنے پر اعوان کا خطاب دیا۔ اس سے قبل یہ قبیلہ علوی کہلاتا تھا۔ ادارہ تحقیق الاعوان کے چیئرمین محمد حسین اعوان نے اپنی کتاب تاریخ علوی اعوان کے صفحہ 345 پر اعوان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جس کی تصدیق محمد کریم خان اعوان نے اس طرح پیش کی ہے: اعوان کی وجہ مختصر یہ ہے کہ سبکتگین یا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی معرکوں میں مدد کی۔ انہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اعوان کا خطاب دیا، جو بعد میں قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے لیے مختص ہو گیا۔ محمد حسین اعوان اپنی کتاب اعوان تاریخ کے آئینے میں قوم اعوان کے مرثے اعلیٰ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: میر قطب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پاک و ہند میں مشہور و معروف ہیں اور قطب شاہی اعوانوں کے وسطی مرثے اعلیٰ ہیں۔ متذکرہ حوالہ جات سے یہ حقیقت واضح اور عیاں ہے کہ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ولد امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ سالار سومنات کو سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خطاب اعوان دیا گیا، جس کے بعد قوم اعوان کی شروعات ہوئی۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ولد امان شاہ کی اولاد ہی اعوان یا قطب شاہی اعوان ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی بھی اعوان یا قطب شاہی اعوان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس حقیقت کی وضاحت محمد حسین اعوان 1986 عیسوی میں اس طرح کر چکے ہیں: محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب اس نے ملتان و سندھ پر حملہ کیا تو ملتان پر عمر الاطراف کی اولاد حکمران تھی۔ اس زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے لوگ اپنے آپ کو اعوان نہیں کہلاتے تھے، بلکہ زیادہ تر علوی، محمدی یا عمری کہلاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند محمد الحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے علوی ہیں، جبکہ یہ قبیلہ عون بن علی عبد المناف کی نسبت سے بنی عون بھی کہلاتا ہے۔ قوم اعوان کی قدر و منزلت دیکھ کر قبیلہ بنی عون کے کچھ افراد نے بنی عون کو اعوان کا روپ دینے کے لیے لفظ عون کو صیغہ جمع میں ڈھال کر بنی عون کو اعوان کہنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ جب یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی اعوان نہیں تھا تو بنی عون کے افراد نے اپنے شجرہ میں موجود اسم عون کے ساتھ عرف قطب غازی کے الفاظ شامل کر لیے۔ علاوہ ازیں مولوی حیدر علی لدھیانوی کے حوالے سے آنے والی تبدیلی سالار ساہو غازی کی بجائے قطب حیدر غازی کی بدولت قطب حیدر غازی کے نام کا سہارا لے کر اپنے آپ کو قطب شاہی علوی اعوان کہلانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قطب شاہی علوی اعوان کے نام سے کتب بھی شائع کیں۔ تنظیم الاعوان پاکستان کی جانب سے علوی کمپلیکس نزد دفتر چیئرمین CDA اسلام آباد میں مورخہ 12 اپریل 2014 عیسوی کو اعوان رائٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں علوی اعوانوں کے دو قطب شاہ کے نظریے کو رد کیا گیا۔ محمد کریم خان اعوان نے اپنی کتاب مختصر تاریخ علوی اعوان کے صفحہ نمبر 28 پر مذکورہ اجلاس کی کہانی تحریر کی ہے۔ اس طرح یا تو قطب حیدر غازی کے نام کو علوی بنی عون کے شجرہ میں شامل کیا جانا غلط قرار دیا گیا ہے،
یا اس میں اون کے ساتھ عرف قطب غازی کے اضافہ کو نامنظور کر دیا گیا۔ انساب کی قدیم کتب میں اس قبیلہ کا شجرہ نسب سالار ساہو غازی بن عطا اللہ غازی سے چل کر محمد الاکبر بن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، مگر مولوی حیدر علی لدھیانوی کی کتاب تاریخ حیدری کا اردو ترجمہ 1922 میں منظر عام پر آنے کے بعد اس قبیلہ کے کچھ لوگ متحرک ہوئے، کیونکہ مولوی حیدر علی کی کتاب میں سالار ساہو غازی کے نام کی بجائے قطب حیدر کا نام درج تھا، جس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کی گئی۔ اس قبیلہ کے ان متحرک افراد نے کتابیں لکھنے اور لکھائے جانے کا عمل تیز کر دیا۔ مولوی حیدر علی کی کتاب میں دیے گئے شجرہ میں موجود نام سالار قطب حیدر غازی کو سالار سومنات میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر عام کرنے کا جتن شروع کر دیا گیا۔ اس طرح اپنے آپ کو قطب شاہی عوان کے سانچے میں ڈھال کر اس کی تشہیر عام کر دی گئی۔ ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر قطب شاہی عوان، عباسی عوان اور علوی عوان کے شجرہ جات کو بآسانی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ سارے کا سارا موضوع، ساری تفصیل کتاب تذکرہ سلطانی سے لی گئی ہے۔ اسم اون کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ عرف قطب غازی اور سالار ساہو غازی کی جگہ شامل کیے جانے والے نام قطب حیدر غازی، ان دونوں میں لفظ شاہ موجود ہی نہیں۔ علاوہ ازیں مانک پورہ میں مدفون قطب حیدر غازی کا نہ تو معرکہ سومنات سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس قطب حیدر غازی کو سلطان محمود غزنوی نے خطاب عوان سے نوازا۔ اس لیے یہ حقیقت عیاں اور واضح ہے کہ بنی اون قبیلہ الگ ہے اور قطب شاہی عوان الگ قبیلہ ہے۔ عرب کے رواج دستور کے مطابق اون نام کی شخصیت کا تعلق خواہ کسی بھی قبیلہ، قوم یا خاندان سے ہو، اس کی اولاد بنی اون کہلاتی ہے۔ چونکہ حضرت محمد الحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل اولاد کے شجرہ جات میں اون نام کی شخصیات موجود ہیں، اس لیے ان کی اولاد بھی بنی اون کہلاتی ہے۔ اس ضمن میں محمد کریم خان عوان اپنی کتاب مختصر تاریخ علوی عوان میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہاشم کی وجہ ان کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے، مصعب کی اولاد بنی مصعب، امیہ کی اولاد بنو امیہ اور عباس کی اولاد بنی عباس یا بنو عباس مشہور ہے۔ اسی طرح اون کی اولاد بنی اون ہے۔ یہ حقیقت عیاں و مستند ہے کہ بر صغیر میں قوم عوان کی بنیاد غزوہ سومنات کی فتح ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح سومنات کے بعد سالار سومنات کو خطاب عوان سے نوازا، جس کے بعد سالار سومنات میر قطب شاہ عوان کے نام سے مشہور و معروف ہوئے اور ان کی اولاد بطور قوم عوان کے حوالہ سے جانی پہچانی لگی۔ بر صغیر میں سالار سومنات میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ عوان سے قبل کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عوان نہیں کہلاتا تھا۔ اس حقیقت کو محبت حسین عوان اس حقیقت کو 2006 میں اس طرح بھی عیاں کر چکے ہیں۔ محمد الاطراف بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ملتان اور سندھ میں کثیر تعداد میں آباد ہے۔ وہ اپنے آپ کو علوی ہی کہلاتے ہیں، تاہم ان کی جو اولاد پنجاب یا سرحد کی طرف ہجرت کر گئی وہ علوی ہونے کے ناطے عوان بن گئے، لیکن یہ قطب شاہی عوان نہیں ہے۔
پاکستان میں موجود قوم عوان کی وجاہت و عظمت سے متاثر ہو کر پاکستانی علوی و عباسی قبائل میں سے چند شوقین حضرات نے اپنے شجرہ جات میں موجود اسم اون کو جمع کے صیغہ میں ڈھال کر اپنے آپ کو عوان کہلانا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں تنظیمیں بھی تشکیل دی گئیں اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کئی ایک کتب بھی منظر عام پر لائی گئیں۔ علاوہ ازیں وہ کتب شاہی عوان کی کئی ایک قبائل کو اپنے اپنے قبائل کے ساتھ منسلک کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں قوم عوان کے 3 قبائل وجود پذیر ہو چکے ہیں: قطب شاہی عوان، عباسی عوان اور علوی عوان۔ قوم عوان کے مذکورہ تینوں قبائل کے شجرہ جات مختلف ہیں۔ قطب شاہی عوان کا شجرہ نسب حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ عباسی عوان کا شجرہ نسب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے، جبکہ علوی عوان کا شجرہ نسب حضرت محمد الحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الاکبر بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔